جو لوگ آج بھوک اور افلاس کو بنیاد بنا کر اور غربت مٹانے کے نام پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اولاد میں کمی کر دو اور آبادی میں کمی کر دو، یہ یا تو دین سے واقف نہیں ہے یا مسلمانوں کے مخالف ہے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور آپ بھی اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جو آج اس بات پر فکر مند ہے کہ ان کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی، ان کے ہاں نوجوان نسل جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، بزرگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میڈیکل فیسلٹیز اتنی ان کے ہاں ایڈوانس ہو گئی کہ عمریں بڑھ گئی، عمروں میں اضافہ ہو گیا، 85 سال کے، 90 سال کے، 95 سال کے بزرگ اور صحت مند موجود ہے۔ پھر مزید کیا ہوا جی 60 سال کے بعد بزرگ ریٹائر ہو گئے، اب اس سے کام جو نہیں کرنا یہ تصور دے دیا گیا، حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی آخر تک تجارت کرتے رہے، کوئی ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہمیں تصور یہ دے دیا کہ یہ 60 سال کے بعد آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ آفس سے اور جاب سے نکال دیں، یہ تصور اسلام نے نہیں دیا، انہوں نے خود کر لیا اس کو۔ اب 60 سال کے بعد وہ بزرگ وہ معاشرہ اس کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے، اور جس جوان نسل میں اس ملک کی معیشت کو آگے چلانا تھا وہ کم پڑ گئی۔ اب دھڑا دھڑ ویزے دے رہے غیر ملکیوں کو، جی آئے اور ہمارے یہاں کام کرے، ہمارے آبادی نہیں ہے، ہمارے لیبر نہیں ہے، ہمارے افراد نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آبادی میں کمی کرو۔ جبکہ آج سے اگر صرف 20-25 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے تو جو اللہ رب العالمین نے معیشت پاکستان میں دی تھی کھانے پینے کے حوالے سے، اس وقت آبادی کے لحاظ سے مکمل تھی، اور آج کی آبادی کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اور وافر دے دی ہے، اور جتنی آبادی بڑھتی چلی جائے گی اللہ رب العالمین اتنی وافر رزق اور روزی انسانوں کو مہیا کرتا رہے گا۔ یہ تو انسانوں کی ناانصافیاں ہیں اور انسانوں کے ظلم ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں غربت پھیلتی، ورنہ اللہ رب العالمین کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں موجود ہو اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسان کو رکھتا ہے، اسی میں معیشت عطا کرتا ہے۔ یہ تصور بالکل خلاف اسلام ہے، اور جو بھی اس کو اسلام کی بنیاد پر اس کی دعوت دیتا ہے، یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلائل موجود نہیں۔ کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی قرآن کی آیت میں آبادی کی کمی کے لیے منصوبہ بندی کرنا یا اس کو شرعی تصور قرار دینا غلط۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک عورت اس کے لیے یہ نقصان دہ ہو مزید اولاد کا پیدا کرنا، تو اس کو ایک اجازت موجود ہے، وہ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن معیشت کو بنیاد بنا کر اور آبادی میں اضافے کو بنیاد بنا کر اور بے روزگاری اور غربت کو بنیاد بنا کر یہ بات کہنا کہ آبادی کم کر لی جائے، یہ خلاف عقل بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف حقیقت بھی ہے۔ چائنا نے پابندی لگائی تھی اور ایک ون چائلڈ کو تصور دیا، لگتا تھا کہ 10 سال کے بعد کہنے لگی جی 2 بچے کرو، اب کہتے ہیں جی 3 کرو، اب کہتے ہیں جی کوئی پابندی نہیں۔ جاپان کہتے ہیں جی بچے پیدا کرو، ہم آپ کو وظیفہ دیں گے۔ ساؤتھ کوریا کے اندر مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہاں بچے نہیں ہو رہے، آپ شادی نہیں کر رہے نوجوان، وہ کہہ رہے ہیں جو بچہ پیدا کرے جو فیملی، ان کو ہم $1000 وہاں پہ ہم ان کو اسکالرشپ دیں گے یا ان کو وظیفہ دیں گے۔ یہ حالات ہو گئے دنیا کے اندر، اور ہمیں تعلیمیں دی جا رہی کہ جب اپنی آبادی کم کرو۔ تو یہ معاملہ جیسے میں نے ذکر کیا خلاف عقل، خلاف حقیقت اور خلاف شریعت۔ ہاں کوئی اگر خاتون کے لیے نقصان دہ ہو اس کے لیے اجازت موجود ہے۔